تکلیف ہے اصل میں یہ جو 2 گولیاں اوپر لگی تھی نا، یہ تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک طرح بھر رہی ہیں۔ میری جو ہڈی ٹوٹی ہے نا، جو تیسری گولی نیچے لگی تھی، اس سے میرا اس وقت اس ٹانگ کے اوپر پورا زور بھی نہیں آتا، اور اصل میں تکلیف ہے وہاں کیونکہ وہ نروز بھی ہٹ ہوئی اس کی وجہ سے پاؤں تک، تو وہ تھوڑا پرابلم میرا ٹانگ کا ہے اس وقت، یعنی چلنے کا پرابلم ہے۔ آپ وزن نہیں ڈال سکتے؟ وزن نہیں ڈال سکتے، لیکن پھر بھی کل پنڈی میں لوگوں سے ملیں گے آپ؟ نہیں، میں جانا تو ضرور تھا، میں نے تو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا، پچھلے اتوار کا بھی میں نے سوچا تھا، لیکن وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ تو بالکل ہی، کیونکہ میرے زخم بھی بڑے ابھی وہ سٹیج پہ نہیں تھا کہ میں ایکٹیویٹی کروں، لیکن میں نے کل اس لیے جانا کہ دیکھیں، یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ملک میں ڈیفائننگ مومنٹس ہے، یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں، اس وقت ایک جاگی ہوئی قوم ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہ جائیں کہ جدھر بھیڑ بکریوں کی طرح قوم کو سمجھا جاتا ہے کہ پہلے ان چوروں کو کہتے ہیں کہ جنہیں یہ چور ہیں، آپ ان کو چور کہتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں، پھر ان کو واپس لے آتے ہیں کہ جی آپ یہ کسی گنگا میں دھل کے آ گئے، آپ ٹھیک ہو گئے، آپ این آر او مل گیا، پھر ان کو چور کہہ دیتے ہیں، پھر ان کو اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی توہین ہے ہماری قوم کی کہ رانا ثناء اللہ جیسے بدماشوں کو اوپر جا کے انٹیریئر منسٹر بنا دیا ہے، شریف خاندان ان کی 30 سال سے چوری ہے، ہر باری وہ چوری ہوتی ہے وہ باہر بھاگ جاتے ہیں، وہاں جا کے آرام سے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لنڈن کے مہنگی جگہیں، اور پھر یہاں لوٹنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قوم کی توہین ہے، تو میں نے تو کہا ہوا کہ میں تو جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں۔ زرداری ادھر ہے، سندھ سے جو وہ ظلم کر رہا ہے، جو سندھ کے لوگوں سے کر رہا ہے، میں نے جتنی یعنی سندھ کے لوگوں کو جتنی آزادی کی ضرورت ہے اس زرداری مافیا سے، کسی بھی پاکستان، باقی سارا پاکستان میں پھرا ہوں، لیکن جو ظلم وہاں ہے وہاں کہیں اور نہیں، تو وہاں تو بالکل انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، پولیس تھانے انڈے رکھے ہوئے ہیں، جھوٹے پرچے ہیں، وہ بیچارے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے انہوں نے۔ تو یہ وقت ہے کہ ایک قوم کھڑے ہو اپنی آزادی کے لیے، اور قوم یہ جو کل کا ہمارا مقصد ہی ہے حقیقی آزادی، یعنی ہم وہ ملک بننا چاہتے ہیں جو کہ قائد اعظم نے اپنی جان کے اوپر، یعنی وہ مر رہے تھے کینسر سے، اس کے باوجود وہ بتاتے کسی کو نہیں تھے کہ لوگوں کی مجھے اتنی میسیجز آ رہی ہے کہ جی اپنا دھیان رکھو۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ احتیاط، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پوری اپنی انسان احتیاط کریں پھر اللہ پہ چھوڑیں، لیکن دیکھیں یہ جو خوف ہے نا موت کا، میں نے تو موت بڑی قریب سے دیکھی نا، کیونکہ میں جب گر رہا تھا تو یہاں سے گولیاں کی مجھے ہو گئی ہیں اوپر سے، تو میں اگر وہ نہ ٹانگ پہ گولی تو سیدھے اوپر لگ گئی، یا وہ لڑکا ہاتھ نہ، وہ ابتسام وہ نہ ہاتھ مارتا تو وہ گولی بجائے ادھر لگنے کے اوپر لگنی تھی ساری۔ تو میں نے تو دیکھی ہے، تو اللہ بچانے والا ہے، کوشش انسان کرتا ہے، لیکن یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ وہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے نا آپ دنیا سے نہیں جاتے۔ بات صرف ایک چیز ہے، کیا آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں کروانا چاہتے تو بات ہم نے ان سے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں سے میں کیا بات کروں جنہوں نے آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا؟ 7 مہینے میں جو اس ملک کی تباہی ہوئی ہے، آپ ذرا کسی بزنس مین سے پوچھیں، آپ کسانوں سے پوچھیں، آپ کسی طبقے کے اوپر آج ریل اسٹیٹ والوں سے پوچھیں، جو بھی شعبہ جو تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، جو گروتھ ریٹ بڑھ رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، آج ان سے پوچھیں تو صحیح کہ 7 مہینے میں ملک پہ کیا ہوا، کون سا ایٹم بم گر گیا پاکستان میں، تباہی مچ گئی۔ آج ہر طبقہ رو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی آسمانوں پہ جا رہی ہے، اور سامنے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے۔ یہ صرف ایک کام انہوں نے کیا کہ ایک کے اب کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں، باری باری انہوں نے جو نئے امینڈمنٹس کیے ہیں، ان کے اربوں روپے کے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ اب ان لوگوں سے، جرائم پیشہ لوگوں سے ہم نے کیا بات کرنی ہے سوائے کہ آپ بتائیں الیکشنز کریں؟ انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں، صرف اس لیے نہیں کروانے کہ ان کو پتہ ہے کہ آج جب بھی الیکشن کروائیں گے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، ان کو پتہ ہے اس چیز کا، کیونکہ قوم نے ان کے 7 مہینے دیکھ لیے۔ اب ملک کی ضرورت اس وقت الیکشن ہے، اکانومی کو ٹھیک کرنا تو الیکشنز کرواؤ، اگر آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، وہ الیکشن سے آتی ہے، اگر آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے یا اپنی معیشت کو اوپر اٹھانا ہے تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہوتی نہیں ہے۔ تو جب پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف الیکشن سے آئے گی، اور آگے اگر امید ہے تو وہ الیکشن سے آئے گی، تو یہ صرف اور صرف کہ ہم الیکشن میں پٹ جائیں گے، ملک تباہ ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو،
تو یہ تو انسسٹینیبل ہے. مجھے تو خوف یہ ہے کہ یہ جس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وہ کلپ پلے کریں جو 1 جون کو میں نے آپ کے ساتھ دیا تھا ایک کلپ, اور میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے, یہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیں گے, ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے. اور میں وہ آدمی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے. میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کیونکہ ہم بڑے ہوئے تھے جب میں پہلی جنریشن تھا, ہمارے جتنے بھی بڑے تھے وہ انہوں نے غلامی دیکھی ہوئی تھی. میرے باپ کی جنریشن نے انگریز کی غلامی دیکھی ہوئی تھی. تو ان کے اندر ایک بڑا جذبہ تھا جب پاکستان بنا. ہم تو چھوٹے تھے نا, کہ ان کو فخر ہوتا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک میں اب پیدا, اور بڑی ان کو ہوپس تھیں کہ ہم ایک عظیم قوم بنے گی. اور پھر میں نے ان کی مایوسی بھی دیکھی کہ آہستہ آہستہ وہ مایوس ہوتے رہے. مجھے یاد ہے عبدالحفیظ کاردر جو ہمارے بڑے زبردست کیپٹن تھے, پہلے کرکٹ کیپٹن تھے, تو اور وہ آکسفورڈ بھی گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے نا ایک بڑی کتاب لکھی کہ جرنی ٹو ڈسلوژنمنٹ, کہ ہمارا کیسے آہستہ آہستہ جو ہم نے امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ گرتی گئی اور وہ کریش ہوتی گئی. اور وہ کیوں ہوتی گئی؟ کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے جو ملک جس طرف جا رہا تھا اور جانا چاہیے تھا, ہم اور طرف چلے گئے. اور انشاءاللہ جو میری امید اب یہ ہے کہ ہم اب سارے اداروں کے ساتھ, ادارے مضبوط ہوئیں تو ملک مضبوط ہے. ہم چاہتے ہیں ادارے مضبوط